السلام علیکم حبیب اللہ صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ حبیب اللہ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. جی جناب، حکم کریں. کہاں سے کال فرمایا حبیب صاحب آپ نے؟ جی میں پنجاب پاکستان. جی سر، کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب؟ حبیب نام ہے آپ کا؟ جی جی حبیب اللہ نام ہے. کام کیا کرتے ہیں حبیب صاحب؟ کام جی میں بس انسانیت کی خدمت کرتا ہوں. ٹھیک، مولوی ہیں یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ عالم دین ہے، مولوی ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، یہی مقصود ہے آپ کا؟ نہیں، میں علماء کا خادم ہوں. جی سر، بسم اللہ کریں، کہ حکم کریں. تشریف آوری کا شکریہ. کیا حکم کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی تو لیکن اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا وہ اصول و ضوابط طے ہو جائیں تو وہ بہتر ہوگا. جی، اپنا تعارف کرائیں. اگر اس طرح باقاعدہ بات کرنا ہے تو بسم اللہ تعارف کرا دے ذرا اپنا نا فل، ہمیں پتہ چلے کہ آپ تو ویسے آپ نے کوئی تعارف تو نہیں کیا. بولا میں پنجاب سے ہوں، نام حبیب اللہ ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہوں. یہ تعارف نہیں ہے. اچھی طرح سے اپنی تعارف ذرا کرا دیجئے آپ. بسم اللہ. تعارف میرا خیال میں یہ کافی ہے الحمدللہ. مسلک میرا علماء دیوبند ہے، اہل سنت والجماعت. جی علماء دیوبند سے میں نے کچھ پڑھا ہے، تو یہ میرا یعنی تعارف ہے. باقاعدہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے لیکن ابھی مولوی عالم مفتی نہیں بنے، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، علماء کا خادم ہوں، باقاعدہ عالم نہیں ہوں. ابھی تو سیکھ رہا ہوں، علماء عالم سے دین کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں. ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر، عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، آپ اس بات کو کیا آپ اعتراف کرتے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے، بے حرمتی کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے؟ جی بالکل. بالکل. اور وہ کافر بھی ایسا کافر ہے کہ محدور الدم ہے کہ نہیں بھائی؟ جی بالکل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احترامی چاہے لسان سے ہو چاہے فعل سے ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا. بے احترامی گستاخی عملاً ہو یا فعل قول سے ہو، دونوں کفر کا سبب ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. بالکل. اور یہ کوئی بھی شخص ہو وہ کافر بن جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کسی کو رعایت نہیں ہے، کسی کو رعایت نہیں گستاخی کی ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح عرض کر رہا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں، بلکہ کسی نبی کی گستاخی کی کسی کو رعایت نہیں ہے. بسم اللہ. تھینک یو سر. اب جب آپ نے کہہ دیا اب سن لیں. یہ کتاب المسند احمد ابن محمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد زین، چاپ دار الحدیث القاہرہ. کتاب چھپی ہے، یہ جلد نمبر 15 ہے. کتاب چھپی ہے 1995 میں. یہاں پہ چلتے ہیں. حدیث نمبر ہے 20,647. اس حدیث کو نقل کر کے محقق محدث شیخ حمزہ الزین فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. انہوں نے کسی باغ میں فرمایا اطعمنا بسرا، ہمارے لیے کھجور کا خوشہ لے کے آؤ، کھجور لے کے آؤ تازہ. فجاء بعذق فوضعه فاکل، وہ شخص جو تھا اس نے وہ کھجور کا خوشہ لے کے آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس سے تناول فرمایا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، صحابہ بھی کھائے. ثم دعا بماء بارد فشرب، اس کے بعد انہوں نے ماء بارد، ٹھنڈا پانی طلب فرمایا، ٹھنڈا پانی لایا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. فقال لتسألن عن هذا يوم القیامہ، فرمایا کہ اس نعمت کا حساب ہوگا روز قیامت، ضرور حساب ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت ہے تو حساب کتاب کے لیے. فاخذ عمر العذق، عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے جو وہاں پہ خوشہ تھا کھجوروں کا اس کو اٹھا لیا. فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دے مارا زمین پر یہاں تک کہ وہ کھجور کا جو خوشہ تھا وہ دانہ دانہ ہو گیا، اور وہ جو خوشے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور کہا یا رسول اللہ انا لمسئولون عن هذا يوم القیامہ، یا رسول اللہ اس کا حساب لیا جائے گا. اچھا، یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ، دوسرے تصحیح کے ساتھ آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ المؤسسۃ الرسالہ، جزء الرابع والثلاثون، 34واں جلد، صفحہ 1999 میں چھپی ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہی حدیث ہے، دوبارہ میں نہیں پڑھتا. یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سند میں حشرج ہے، وثقہ غیر واحد، بہت سارے لوگوں نے اس کی توثیق کی، وباقی رجال اسناد ثقات، اور باقی سب بھی ثقہ ہیں. وفی الباب ما یشهد لبعض عن جابر، اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جابر کے حدیث سے. وعن ابی ہریرہ عند مسلم، ابو ہریرہ کے پاس بھی
مسلم کے پاس بھی ابو ہریرہ سے اس حدیث کا شاہد موجود ہے، تو اس نے بھی تصحیح کر دی ہے۔ میں ایک اور اس کا دکھا دوں، ایک منٹ بھائی صاحب، میری بات ختم نہیں ہو، پیش کی ہے مداخلہ نہ کریں، میں نے حدیث پیش کی، استدلال نہیں کی، بھی میں نے صرف ترجمہ پیش کیا، استدلال میں آپ بتاؤں گا۔ یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء للحافظ ابی نعیم الاصبہانی الشافعی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 27 میں یہ حدیث موجود ہے، وَأَخَذَ عُمَرُ الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری بات سنیں نا، آپ کو پتا ہے کہ حدیث تو پڑھنے دیں نا، پھر اعتراض کریں۔ آپ کو اعتراض کی باری آئے گی، مجھے پڑھنے دو، ابھی حدیث میں نے نہیں پڑھا، ابھی حدیث تو پڑھنے دو۔ عمر نے وہ خوشہ کھجوروں کا اٹھایا ہے، زمین پہ دے مارا ہے، حتی تناثر البصر نحو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آ گئے۔ اب بھائی صاحب، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہو، اور بے حرمتی چاہے فعل سے ہو چاہے قول سے ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ بے حرمت کرنے والا کافر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، علماء کی ایک مجلس ہے، آپ کے مدرسے میں 5 عالم بیٹھے ہیں، وہاں پہ چپراسی آ جائے، کھجور کا خوشہ اٹھا کے دے کے زمین پہ مارے اور کہتے ہو اے مولوی تم یہی کہتے ہو، اس کا حساب لیا جائے گا روز قیامت، اور اتنے زور سے مارے کہ کھجور کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں۔ یہ توہین ہے، گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی اس کو مارے بغیر بھی سوال کر سکتا تھا، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین پہ دے مارنا کیا ضرورت ہے؟ یہ دے مارنا اس کا یہ بے احترامی ہے، یہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے حرمتی ہے۔ آپ کے مدرسے میں اگر کوئی چپراسی یا کوئی طالب علم آپ مولویوں کے ساتھ یہی کرے تو آپ کہیں گے کہ یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اور بلکہ کوئی طالب علم اس طرح بے گستاخی کرے گا بھی نہیں۔ یا مثلا کوئی چاول کا پلیٹ اٹھا کے زمین پہ دے مارے، چاول بکھر جائیں اور کہتے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، یہ لازمی بات ہے، یہ نہایت ہی وحشیانہ گستاخانہ عمل ہے۔ اب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کے خلیفہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، آپ بتائیں، جواب دے دیں، حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث نمبر کیا بتائی تھی؟ 2-3 کتابوں سے دکھائیے نا۔ پہلا جو آپ نے حوالہ دیا تھا مسند احمد کا حدیث نمبر، مسند احمد میں جو دارالحدیث کی جو چھاپ ہے، دارالحدیث میں یہ حدیث نمبر ہے 20,647، اور الرسالہ کی جو چھپی ہے اس میں 20,768 ہے، یہ نمبر دونوں نے تصحیح کیا۔ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کے اصول کیا ہیں عقائد کے معاملہ میں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ عقائد کے معاملہ میں ہم جو پیش کرتے ہیں نا، یا قرآن ہوتا ہے جس کو نص قطعی کہتے ہیں، یا پھر حدیث متواترہ ہوتی ہے، صحابہ کا ایمان، صحابہ کا تقویٰ، یہ آپ نے نص قطعی سے ثابت کرنا ہے۔ آپ نص سے صحیح سے تو ثابت ہو گیا، کفر ثابت ہو گیا نا، نص سے صحیح سے تو کفر ثابت ہو گیا۔ احمد ابن حنبل کی کتاب سے، حافظ ابو نعیم کے کفر ثابت ہو گیا نا، یہ بھائی صحیح حدیث سے تو ثابت ہو گیا نا، اب قطعی کیا چاہیے؟ قطعی کیا چاہیے؟ توہین نہیں قرار دیا۔ آج 1400-1500 سال بعد حسن اللہ یاری اس کو توہین کہہ رہا ہے۔ جی دیکھیں، حدیث صحیح آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے، اب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا کہنا؟ اگر حدیث صحیح حجت ہے تو یہ حدیث صحیح ہے، نہ کہ نص قطعی لے گا، نص دلالت قطعی ہے، سند بھی صحیح ہے۔ آپ کے بڑے بڑے حفاظ نے اس کی تصحیح کر دی اور آپ کے کتابوں میں آیا، اس میں واضح طور پر کہ خلیفہ عمر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے خود کہہ دیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے، آپ کا مذہب باطل ہو گیا، ختم ہے، آپ ختم ہے۔ میں تو ابھی میں آپ کا بیٹا آ جائے آپ کے گھر، چاول کا پلیٹ اٹھا کے آپ کے سامنے زمین پہ اس طرح مارے کہ چاول آپ کے چہرے کی طرف آ جائے، اس نے آپ کی تعظیم کی ہے یا آپ کی توہین کی؟ اس نے آپ کا مدرسے میں ایک طالب علم یہی کرتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ یہ کرے، چاول کو اٹھائے نا پلیٹ، زمین پہ ایسے دے مارے کہ چاول کے دانے آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ اس شخص نے آپ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے؟ یہ ہر عاقل کو پتا ہے کہ عمل نہایت ہی گستاخانہ اور نہایت ہی وحشیانہ عمل ہے، ایک عام شخص کے لائق نہیں ہے، چاہے کہ امام انبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو۔ پھنس گیا مولوی، جا ٹیکس کرو، جی ٹیکس کرو، جواب دے دو، اس کا حل بھائی استغاثہ کر رہا ہے دوسرے مولویوں سے کہ مجھے جواب دے دو۔
اور جواب کچھ نہیں ہے. اے مولوی حضرات دیکھ مدرسے والے مدرسوں کی میٹنگ ہے جی. اللہ یاری کا کیا جواب دیں. اللہ یاری نے ایسے وار کیا نا, اے ساکت, پورا سکوت ہے مدرسے میں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے مولوی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو, کسی کے پاس جواب نہیں ہے بھائی, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہماری وار ایسے ہی ہے نا, اس کے جواب رد کسی کے پاس نہیں ہوتا. علامہ صاحب, حبیب اللہ صاحب, شوق پورا ہو گیا آپ کے مناظرے کا؟ شوق پورا ہو گیا حبیب اللہ بھائی, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, اب کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, تو کافر کا اتباع چھوڑ دو, شیعہ بن جاؤ, آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کی طرف. ہاں, آپ میوٹ کر دیا آپ نے خود, کلک کر کے آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر دی. بھائی کھول دو اپنا مائک, کھول دو اپنا. حبیب صاحب, نا حبیب صاحب بولیں, اب آواز آ گئی. اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے اس سے گستاخی آپ نے مراد لی ہے نا, جب رسول اللہ بھی پاس موجود ہے, رسول اللہ نے تو نہیں کہا عمر تو نے میری گستاخی کی. توضیح واضحات رسول پاک سے. آپ دیکھیں, اگر آپ کوئی بچہ آپ کے سامنے یہی کام کرے, کوئی طالب علم یہی کام کرے کہ چاول کا پلیٹ زور سے دے مارے کہ آپ کے چہرے کی طرف آ جائیں, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ گستاخی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے, سب کو پتہ ہے گستاخی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل گستاخی ہے, یہ عمل گستاخی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہو کہ وہ بتا دیں, یہ پتہ ہے میں گستاخی ہے. روزہ مبارک ہے, اور جو روزہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے, اس کو آپ ایسے ثابت کرتے ہیں, یہی تو آپ کے دلیل ہوتے ہیں نا. یہ کون سی دلیل ہے؟ رسول اللہ نے گستاخ کہا ہے جب ایک کام رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے. رسول اللہ نے نہیں کہا 1400 سال بعد آپ کو پتہ چل گیا. اگر ہوتا بھی نا, اگر ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ عمر میرا گستاخ ہے, عمر نے مجھے گالی دیا, تو آپ روایت بھی نہیں کرتے نا. کہا ہوگا, آپ نے روایت نہیں کیا. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, فعل سامنے ہے ہمارا. دیکھیں جو لوگ مثلا ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا, کوئی حدیث ہے کہ بھائی پیغمبر کہہ دیا کہ فلان جنگ میں وہ میرے خلاف لڑنے آیا تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دوسرے طرق سے معلوم ہے کہ وہ جنگ میں لڑنے آیا تھا. یہ کہ یہ فعل, دیکھیں فعل ثابت ہے, فعل ثابت ہے, فعل ثابت ہے. عمر نے گستاخی کیا ہے, یہ ثابت ہے بالبداہ. اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے حدیث بھی ہو. ہاں, حدیث جیسے ابھی سورج اوپر آ گیا نا, اس کی حدیث دکھاؤ کہ یہ سورج اوپر آ گیا. ابھی آپ دیکھیں, اب اس ہر چیز کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے اصل گستاخی, اصل اس کا فعل ہم نے دکھا دیا کہ اس نے کیا حرکت بجا لایا آپ ہی کے کتب سے صحیح سند کے ساتھ. اب علامہ صاحب, اب آپ اس مسئلے پہ سوچیں, اگلے ہفتے آ جائیں اس کا جواب لے کے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہفتے کے بعد بھی جواب نہیں لا سکے, چلے 2 ہفتے لے, 2 ہفتوں کے بعد بھی جواب نہیں لا سکے نا, پھر ادھر آ کے شیعہ ہو جاؤ. میں آپ کو 2 ہفتے ٹائم دیتا ہوں حبیب اللہ صاحب, 2 ہفتے ٹائم. آپ پنجاب کے علماء کے ساتھ میٹنگوں پہ میٹنگ رکھیں, اس کا جواب لے کے آئیں کہ عمر نے کی گستاخی کیوں کی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اگر جواب نہیں لا سکے پھر شیعہ ہو جانا. حضرت عمر نے گستاخی نہیں کی ہے. گستاخی یہ کیا پھر یہ تعظیم ہے؟ اگر یہی کام آپ کے ساتھ کوئی آپ کی بیوی کرے, آپ کا بچہ کرے, آپ کے مدرسے میں کوئی طالب علم کرے نا, آپ کیا کریں گے؟ اس نے آپ کی تعظیم کیا. جیسے دیگر گستاخان رسول کا فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا, حضرت عمر کے قتل کا بھی حکم دیتے. لئن لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں منافقین کو قتل نہیں کرتا تاکہ لوگ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ. یہ بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے. گستاخ رسول ہوتے تو حضرت علی کبھی یہ خواہش اور حسرت نہ کرتے کہ کاش یہ جو کفن پوش آدمی ہے اس کے اعمال مجھے مل جائیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ صحیفے کی جو بات ہو رہی ہے, وہ صحیفہ وہ تھا کہ وہ ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ جراح, سالم مولا حذیفہ اور عثمان نے خانہ کعبہ میں ایک صحیفہ لکھا تھا, اس پہ مہر کیا تھا لئن مات محمد لن يصل الخلافۃ الی اہل بیتہ, کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے ہم امامت کبھی علی علیہ السلام کو نہیں جانے دیں گے. تو اس میں انہوں نے مہر کیا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اس مسجع, اس کفن والے کے صحیفے کے ساتھ میں روز قیامت محشور ہو جاؤں. وہ صحیفے کی بات کر رہا ہے کہ صحیفے کے بعد, اس صحیفے کے بعد کہ ابو بکر, عمر, عثمان, سالم مولا حذیفہ, ابو عبیدہ جراح, انہوں نے دستخط کیا تھا
ایک سند پر کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو ہم خلافت امیر المومنین صاحب کو نہیں جانے دیں گے. اس صحیفے کی بات کر رہا ہے, نہ عمر کے اعمال کا. عمر کے کیا اعمال ہیں؟ عمر کا کہ جہاد ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, ضربت علی جس کے ایک ضربت ثقلین کے تمام اعمال سے بہتر ہے. مجھے نہیں معلوم, آپ کی آواز چلی گئی جی. اور جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو اس امت میں ہارون کی طرح ہے, وہ کیسے ایک عام امتی کے عمل اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ ایک عام امتی جو بڑھاپے میں مسلمان ہے اس کے اعمال بھی ہفت ہو گئے اعمال بھی ہفت ہو گئے سورہ حجرات میں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اعمال ہارون سے بھی بہتر ہوں. اعمال کیسے ہفت ہوئے؟ وہ مناظرہ آج دیکھ لینا آپ. یہی ہفت ہوئے نا, یہی ہفت ہو گئے, گستاخی کی ہے پیغمبر کی. یہی ہفت ہو گئے جب ایک شخص گستاخ بن جاتا ہے, بے احترامی کرتا ہے, مرتد بن جاتا ہے, تو اعمال ہفتی ہو جاتے ہیں نا. ہاں, رشتہ نہیں. بہرحال اس کا جواب آپ لے کے آئے نا, یہ اس کا جواب آپ لے کے, اس کا جواب لے کے آئے. کیسے بھائی, کیسے رشتہ دے سکتا ہے ایک شخص جو مرتد ہے, اس کو رشتہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہم نہیں کہتے رشتہ دیا, ہم کہتے ہی نہیں کہ رشتہ نہیں دیا, اسی لیے کہ مرتد تھے وہ. بھائی صاحب اب پنس گئے ہیں, بڑے زور شور سے آئے تھے, بڑے شوق سے آئے تھے. بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کام ہوا کہ اب کبھی کسی شیعہ کا مناظرے کا نام آپ نہیں لے سکیں گے, ٹھیک ہے نا. حبیب اللہ صاحب اگر اس سوال کا جواب نہیں لا سکے نا, تو کبھی بھی جب بھی محلے میں, سڑک میں, بس میں, کہیں بھی کوئی شیعہ سے نظر پڑے نا, آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال دیکھنا, نیچے دیکھنا, کیونکہ شیعوں میں مناظرے میں آپ ایسے شرمندہ ہو چکے ہیں, ایسے آپ بیک چکے ہیں, ایسے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کسی شیعہ کے آنکھ میں آنکھ دیکھ لیں آپ. ہاں, میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وہ کوئی نہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں نہج البلاغہ میں, وہ آپ کی جھوٹ ہے, وہ آپ کی جھوٹ ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ میٹنگ رکھ کے 2 ہفتے کا ٹائم دیا آپ کو, نہیں دے سکے جواب تو آپ نے ادھر کلمہ پڑھنا ہے شیعوں والا, ٹھیک ہے نا. اوکے, کاٹ دیا بھائی اس نے. صحیح ہے حبیب صاحب یہ بڑی بےعزتی ہو گئی حبیب صاحب کی. وہ مدرسے کے طالب علم پیچھے سے, وہ کوئی آپ کا ہیلپ نہیں کر سکے گا. آپ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ, اور جو میرے عزیز میرے بھائی وہاں آپ کے پیچھے مدرسے کے طالب علم, ان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے, اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ, شیعہ بن جاؤ انشاءاللہ. آل محمد, میں آپ کو نہیں کہتا کہ تم میری اتباع کرو, نہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اتباع کرو. وہ جو طاہرکم تطہیرا, جو مطہر تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم بے عیب تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, جو قرآن کی ثقل ہیں, قرآن کے قرین ہیں, اوکے, ان کا اتباع کرو. چلو آپ کو 2 ہفتے ٹائم دیا نا بھائی. ہاں, رجال کشی کو اب چھوڑو, اس کا جواب لے کے نا. جو سوال آپ کے سامنے ہے نا, تم اپنے خلیفے کا پہلے اسلام ثابت کرو نا, پھر رجال کشی کی بات باری آتی ہے. اس میں تو پنس گئے ہو تم. چلیں بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولوی, ٹھیک ہے نا بھائی. او بھائی ٹھیک ہے نا, آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. آپ 2 ہفتے میں تیاری کر لیں اپنے مولویوں کے ساتھ میٹنگ رکھ کے, ٹھیک ہے نا. آپ اجازت دیں میں سلمان صاحب کو لے لوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ او مائک کھول دو اپنا. علامہ صاحب کی کہندے نا, یہ بار بار آپ مائک کیوں بند کر دیتے ہو؟ اور میں نہیں کرتا بھائی, وہ خود آپ کی مائک بند ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. کیا کہنا ہے آخری جملے کہہ دیں تاکہ آپ سے خداحافظی ہو. یہ آپ دیکھو نا کہ آپ اتنے امانت دار ہیں کہ آپ فل ٹائم لیتے ہیں اور مقابل کا آپ مائک ہی بند کر دیتے ہیں. نہیں بالکل, اگر میں نے آپ کی مائک بند کی ہو تو میں مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, میں نے بند نہیں کیا آپ کی مائک, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کہہ دیں, اب میں آپ سننا چاہتا ہوں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. آپ نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے گستاخ رسول ہیں, اور جواب میں آپ نے گستاخی کہی ہے کھجوروں کی. اب کھجور کی گستاخی سے تو کوئی رسول اللہ کا گستاخ ثابت نہیں نہ ہوتا, تو آپ نے وہ ایک پیش کر دی, نہ اس کا کوئی سر ہے, نہ اس کا ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ دن کا انکار کر رہے ہیں نا کہ سورج سامنے سورج نہیں ہے, وہ تو آپ کی بے بسی ہے نا. آپ حقیقت کو سب لوگوں کو پتہ چل گیا, ناظرین کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل گستاخی ہے.
کہ کوئی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی یہ ہو جائے نا، کوئی کانا جو ہے زمین پہ ایسے دے مارے کہ کانا آپ کے چہرے کی طرف آ جائے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے، پر وہ آپ کا تعصب ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے، یہ آپ کی بے چارگی ہے، لاچاری ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس کو، وہ آپ کی لاچاری ہے۔ رسول اللہ کا جو گستاخ ہے اس کو بالکل ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن اگر حضرت عمر گستاخ ہوتے تو آج تک رسول اللہ کے ساتھ نہ سوئے ہوتے۔ آپ نے ابتدا کی ہے سورت وہ بھی ٹھیک ہے بھائی، وہ دفن جو ہے ان لوگوں نے زبردستی دفن کرایا اور ملائکہ وہاں سے لے کے گئے اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر نہیں ہے، وہ نہیں سوئے ادھر، وہ ادھر نہیں ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ وہ وہاں پہ دفن ہو جائیں۔ بہرحال تھینک یو سر، تھینک یو، آپ اس اشکال کا جواب لے کے آئے نا، اس حدیث کا جواب لے کے آئے، اس حدیث کا جواب آپ جواب حلی لے کے آئیں، جواب الزامی نہ لے کے آئیں۔ جو الزام آپ لے کے آتے ہیں نا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ سوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ عمر کو یہاں پہ دفنا دو، وہ خود زبردستی اترا کے دفنا گئے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کا تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ملائکہ نے اس اگلے دن ہی ابو بکر کو وہاں سے لے کے گیا تھا، عمر بھی جب وہاں پہ دفن کیا گیا تھا تو عمر کو بھی وہاں سے نکال گیا گیا تھا، وہ جہنم میں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں سوئے، ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں۔